جی ناظرین، آج بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حج کے حوالے سے۔ بہت سے جو حاجی ہیں جو پہلی دفعہ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو نفلی حج کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی پہلے گئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کی اگر ہم پالیسی کی بات کریں تو اس دفعہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ لوگوں سے جو ہے وہ درخواستیں وصول کی گئی تھیں، جس میں سے 1,07,526 لوگوں کو سرکاری سطح پر حج کروانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوٹا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70,000 پرائیویٹ کوٹا تھا، یعنی ٹوٹل جو پاکستان کے پاس اس دفعہ کوٹا تھا وہ 1,80,000 کا تھا۔ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ 20,000 کا کوٹا زیادہ ملا تھا پاکستان کو۔ 1,80,000 کا کوٹا، جس میں 70,000 پرائیویٹ اور جو سرکاری سطح پر 1.5 لاکھ جو ہے وہ حاجیوں کو کہا گیا تھا، یعنی متعلقہ بینکوں میں پیسے جمع کرانے کو۔ یعنی اگر میں اس کی بات کروں تو نارتھ کے لیے 4,67,000 یعنی 4,67,000 جو ہے وہ ان سے لیے گئے، کیونکہ نارتھ میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ہوتی ہیں ایئر لائنز ہوتی ہیں وہ رینٹ تھوڑا سا زیادہ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو جو ساؤتھ ہے، یعنی اس میں 4,50,000 جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ اسی طرح قربانی کی مد میں جو ہے وہ 25,000 زیادہ جو جمع کرانے ہوتے تھے۔ کئی ایسے حاجی تھے جو قربانی کی مد میں 25,000 ایڈوانس جمع کراتے تھے۔ تو اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہ اربوں روپے ہیں، ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ حج میں جو ہے وہ اس وقت پیسہ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری ریلیجس اسکالرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو حج جو ہے مؤخر ہو گیا ہے۔ سعودی وزیر حج عمرہ جو ہے وہ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر نے باقاعدہ طور پر آج یہ کہا کہ حاجیوں سے معاہدے نہ کیے جائے مختلف ملکوں کے ساتھ، اور جتنے بھی اس طرح کی معاملات ہیں وہ معاہدے نہ کریں اور پیمنٹ نہ کریں، کیونکہ سعودی بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جو معاہدے کر رہی تھیں جن کو روک دیا گیا ہے، اور تمام ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ معاہدے نہ کریں، پیمنٹس نہ کریں۔ اسی طرح میرے ایک دوست ہیں، ان سے میری بات ہوئی جو وزارت مذہبی امور میں ہوتے ہیں، ان سے میں نے پوری جو ہے وہ تفصیل بھی اس حوالے سے لی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ماہ جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں حج کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ پروکیورمنٹ دیکھنی ہوتی ہیں، باقی جو ہے وہ ایئر لائنز کا بھی معاملہ دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رہائش اور فلائٹس کے حوالے سے بہت اہم انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 اپریل تک اگر فیصلہ نہ ہوا تو پھر جو ہے مشکلات مزید بڑھیں گے، اور پھر حج کرنا جو ہے وہ مشکل بھی نظر آئے گا، اور پھر ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ ہر ملک اپنی نئی حکمت عملی بنائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ 15 اپریل کے بعد ایک نئی حکمت عملی سامنے آئے گی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو لاسٹ ایئر کی میں اگر بات کروں تو ایک تو نفلی حج ہوتا ہے، اور ایک حج جو فرسٹ ٹائم حج جو ہے وہ فرض ہے، ہر ایک فرض ہے۔ جو جن لوگوں نے پائی جمع کر کے حج کے لیے پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے تو وہ حج کے لیے دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک بحث چل پڑی ہے کہ اگر حاجی یہ تمام پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت لاک ڈاؤن کے زیر اثر ہیں، وہ ایک 50% طبقہ جو ہے وہ جو ڈیلی ویجز کا ہے، ان کے پاس راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے، اور یہ اگر یہ لاک ڈاؤن 5-6 ماہ تک رہے گا تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ملک کے لیے۔ تو ایک مزید وبا بھی پھیل سکتی ہے، لوگ گھروں میں رہیں گے جب کھانے پینے کی نہیں تو ہنگر یعنی بھوک کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اموات ہو سکتی ہیں۔ پھر بزرگ ہیں، ان کے پاس میڈیسن کے حوالے سے بہت سی چیز معاملات ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارا پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے، تو اس پہ ایک بحث چل پڑی ہے۔ مختلف ریلیجس اسکالرس کا مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی تک بیانات سامنے آئے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ کیونکہ بہت سے حاجی ایسے ہیں جو نفلی حج کرنے جا رہے ہیں، ان کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ جو بہت سے حاجی ایسے ہیں جنہوں نے پائی جمع کر کے سالوں سال کیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ان کا رویہ اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ اگر یہ چاہے تو اہم فیصلہ کر سکتی ہے۔ دوسری اگر ہم بات کریں تو ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ نفلی عمرے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، یا فرسٹ ٹائم عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی حکام کی طرف سے ایک بتایا بھی گیا تھا کہ سب سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ عمرے کے لیے گئے ہیں۔ 15 لاکھ تعداد تھی پاکستانیوں کی جو عمرے کے لیے گئے تھے، اس میں بہت سے بڑی تعداد جو ہے نفلی عمرے کے لیے بھی گئے تھے۔ اس سال بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک میں کیونکہ تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال جو ہے وہ جب عمرے کا ٹائم ہوتا ہے وہ پاکستانی ایک بڑی تعداد میں عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک اگر ہم رفلی اندازہ کریں کہ 15 لاکھ عمرے کے لیے جانے والے پاکستانی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر 2 لاکھ کے قریب حج کرنے والے پاکستانی، یعنی 17 لاکھ کے قریب یہ ہو گئے۔ پھر ایک قربانی کا سلسلہ بھی جو ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ قربانی بھی ہوگی، اور یہ سلسلہ جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر قربانی کی ایک اربوں روپے کی جو ہے وہ قربانی بھی دی جاتی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے ابھی تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ریلیجس اسکالرز جو ہیں وہ اس پہ مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن
جو جو وقت بڑھے گا شاید وہ ایک متفقہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، نظریاتی کونسل بڑا اہم فیصلہ کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر جو مذہبی امور ہے پیر نور الحق قادری، وہ اس حوالے سے تمام مکاتب فکر کے جو تمام ریلیجس اسکالرز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک سیشن کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک نفلی عمرہ یا عمرے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، حج اور عمرہ اور قربانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہی سلسلہ رہا تو وہ ہو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ حج ہو رہا ہو اور پاکستانیوں کو کہا جائے کہ وہ اب حج کرنے نہ جائیں، یا عمرہ ہو رہا ہو اگر، کیونکہ جو وزیر ہیں حج و عمرہ کے سعودی، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی حج کے تمام تر جو معاہدے ہیں وہ ان کو مؤخر کیا جائے، اور اگر 15 دن کے بعد جو صورتحال ہے مزید بڑی، کیونکہ اس وقت جو مدینہ کی صورتحال ہے اوور آل سعودی عرب کی، اس میں تقریباً 1600 کے قریب متاثرین وہاں پہ بھی سامنے آ چکے ہیں، ابھی تک 10 سے 15 ہلاکتیں وہاں پہ بھی ہو چکی ہیں، تو تقریباً پاکستان کے حالات ہیں اس وقت سعودی عرب میں بھی، اور مزید اگر آنے والے 15-20 دنوں میں مزید اگر وہاں پر مریض بڑھے تو پھر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ حج کو مؤخر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اور جو عمرہ ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا پاکستان، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پورے دنیا میں اس وقت فلائٹس جو ہیں وہ معطل کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے 1-2 ماہ کے بعد صورتحال سامنے آئے گی، تو پاکستانی ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد یہ جو پیسہ ہے وہ اگر فلاح کے کاموں کے لیے لگائے، یا اس میں ریلیجس اسکالر بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور اگر کیا جائے تو پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا پیسہ جو ہے ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جو غریب ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو جن کو ضرورت ہے اس وقت پیسے کی۔ تو یہ ہم دیکھیں گے، اور آگے آپ کو مزید بھی ریلیجس اسکالرز جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ تک پہنچائیں گے۔